نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد متفق عليه. آج کے اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کی مشروعیت، اس کے فضائل اور اعتکاف کی اقسام پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی یعنی اس کا ڈکشنری لغت کے اندر جو معنی ہے واللبث والمنع، وہ ٹھہرنا ہے، رک جانا ہے، اور قید ہے، اپنے آپ کو محبوس رکھنا۔ جبکہ ایک اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی ہے کہ شریعت میں اعتکاف کس کو کہا جاتا ہے؟ تو شریعت کے اندر اعتکاف هو المکث فی المسجد من المساجد، وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں ٹھہرنا، للعبادت والطاعت، اللہ کی عبادت اور طاعت کے لیے، والتقرب الی اللہ بانواع القربات، اور مختلف ان چیزوں سے جن سے اللہ جل شانہ کی قربت ملتی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی قربت کو حاصل کرنا۔ اور اعتکاف کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کے اندر ایک دو آدمیوں نے اعتکاف کیا تو سارے محلوں والوں کا چھٹکارا ہوا، لیکن اگر محلے میں ایک دو یا کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سارے محلے والے اس کے گناہگار ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اعتکاف کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا کہ هو المکث فی المسجد من المساجد، کہ وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ یا دوسرا تعریف اس کا یہ بھی کیا گیا ہے هو الاقامۃ بنیۃ فی مسجد، وہ کسی مسجد کے اندر نیت کر کے ٹھہرنے کا نام ہے۔ تقام فیہ الجماعۃ بالفعل، جس کے اندر جماعت کی نماز پڑھی جاتی ہے، بالفعل یعنی اسی وقت سے اس کے اندر پانچوں نمازی پڑھی جاتی ہے۔ او لبث امرأۃ فی مسجد باتها، یا عورت کا اعتکاف کرنا، عورت کا ٹھہرنا اور اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے منع کرنا، اور ایک خاص حیت اختیار کر کے گھر کے کسی کونے میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی مشروعیت کے سب سے بڑی دلیل قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خطاب فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ اے میرے خلیل میرے گھر کو پاک کر دیجئے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع والسجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر دیجئے۔ اسی طرح قرآن شریف کے اندر دوسری جو آیات ہے اس میں بھی اعتکاف کی سنت ہونا اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزوں کو پورا کرو رات تک، وانتم عاکفون فی المساجد، اور اس حال میں کہ تم مسجدوں کے اندر ٹھہرنے والے ہو۔ تو یہاں سے بھی اعتکاف کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرہ میں بھی اعتکاف کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔
اسی طرح ایک دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک اور آخری زندگی تک اعتکاف کرتے رہے اس آخری 10 دنوں کے۔ ثم اعتكف ازواجه من بعد، یہاں تک کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات تھے انہوں نے بھی اعتکاف کیا، اور یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور فرماتے ہیں قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ایام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ فلما كان العام الذي قبض فيه، لیکن جس سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہونا تھا، اور جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور دنیا سے رحلت فرمانے والے تھے، اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رمضان المبارک میں قرآن سناتے تھے اور قرآن کا دور کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ لیکن جس سال اور جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رحلت فرمانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کروایا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دوسری رمضانوں کے اندر 10 دنوں کا اعتکاف کیا تھا، لیکن جس سال آپ نے وفات ہونا تھا اور دنیا سے رحلت فرمانا تھا، تو اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر محلے اس میں سے 1-2 آدمی بیٹھ گئے اعتکاف کے لیے تو سارے محلے والوں کا عذاب سے چھٹکارا اور گناہ سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر محلے میں سے 1-2 آدمی بھی نہیں بیٹھا تو سارے محلے والے گناہگار ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں کیا اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا یا گھر کے اندر ہوگا، یہ سوال بھی ایک آ رہا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مرد کا اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہوگا، جس طرح اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں کے اندر۔ تو مرد کے اعتکاف کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہوگا۔ اور باقی آج کل کے حالات میں جس طرح نماز کے لیے اگر ترتیب بن سکتی ہے 3 فٹ یا 6 فٹ، جس طرح حکومت نے طے کیا ہے اور علماء کے مشورے سے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، تو اعتکاف میں تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا، کیونکہ اعتکاف کے اندر تو ویسے بھی ایک آدمی دوسرے آدمی سے 3، 4، 5 فٹ کے فاصلے ہی پر ہوتا ہے، تو اسی لیے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو مرد کا اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہوگا۔ ہاں، عورتوں کا اعتکاف گھر کے اندر ہوگا۔ تو اگر عورتوں نے گھر کے اندر ایک خاص جگہ متعین کیا ہے نماز کے لیے کیا ہے اور عورتیں اسی میں نماز پڑھتے ہیں تو ادھر اعتکاف کریں، اور اگر گھر کے اندر کوئی ایسی خاص جگہ نہیں ہے نماز کے لیے تو پھر ایک جگہ کو متعین کر کے وہاں پر پردہ لگا کر عورت پھر اعتکاف گھر کے اندر کرے گی۔ تو آج کل کے حالات کے اندر بھی اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہوگا۔ تو اس سے پہلے اعتکاف کا لغوی اصطلاحی معنی اس پر بات ہوا، اعتکاف کی مشروعیت پر بھی بات ہوئی، قرآن اور احادیث سے ان کا ثبوت بیان ہوا، اور اعتکاف کا حکم بھی بیان کیا گیا۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں سے 2 فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کے عمل نامے میں نیکیاں ہی لکھتا رہے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو ایسا ثواب ملتا ہے جو شخص 40 دن بارڈر پر دشمن کفار کا مقابلہ کر کے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے، گویا کہ اس اعتکاف کرنے والے کو بھی ایسا ثواب ملتا ہے۔
اور دوسری فضیلت جو احادیث کے اندر یہی آئی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 نفلی عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، عبادت کا ایک بہت بڑا موقع انسان کو مل جاتا ہے جو عام حالت میں نہیں ملتا ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ بھی یہی ہے، اور جو رمضان المبارک کا مقصد ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور رمضان کا جو مقصد ہے جو اللہ نے بیان کیا قرآن کے اندر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پرہیزگاری کا جو موقع اعتکاف ہی کے اندر میسر ہو سکتا ہے، وہ اور مواقع میں مشکل ہوتا ہے۔ بصورت اعتکاف کی کہ اس میں نیکیاں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، انسان کے پاس وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور سارے کے سارے اوقات اس کو عبادات کے اندر لگانی ہوتی ہیں۔ اب چوتھی بات ہے اعتکاف کی قسمیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اعتکاف، ایک ہے سنت اعتکاف، اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ سب سے پہلے واجب اعتکاف یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کوئی نظر مانے۔ پھر نظر کے اندر 2 قسمیں ہیں، چاہے وہ نظر مطلق ہو، یعنی کسی چیز اور بات کے ساتھ اس کو مقید نہ کرے، اور یا نظر معلق ہو، کسی بات یا کسی کام کرنے کے ساتھ اس کو معلق کیا جائے۔ نظر مطلق کا مطلب یہی ہے کہ بس ویسی ہے اپنے اوپر لازم کرے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر 10 دنوں کا اعتکاف کرنا ہے، یعنی اپنے اوپر فرض کرنا ہے۔ للہ علی ان اعتکف، اللہ کے لیے میں اعتکاف کروں گا 10 دن، ویسے مطلقاً مان لیا۔ یا اس نے ایسا کر دیا کہ اگر میں امتحان کے اندر پاس ہوا تو اللہ کے لیے میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، 20 دن کا اعتکاف کروں گا، 5 دن کا اعتکاف کروں گا، یا اگر میری منگنی ہو گئی تو میں اتنا اعتکاف کروں گا، یا میرے پاس فلانے کاروبار میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ حل ہوا تو میں اعتکاف کروں گا۔ تو وہ اعتکاف جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، واجب ہے، نہ کوئی اور ہے، بلکہ صرف سنت اعتکاف ہمارے اوپر جو رمضان کے اندر ہے، لیکن وہ تو سنت ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسا اعتکاف جو ہمارے اوپر فرض واجب نہیں ہے، وہ ہم اپنے اوپر فرض کرتے ہیں، تو یہ اعتکاف واجب کے حکم میں ہے، اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور ایسا ضروری ہے جیسا فرض نماز کرنا۔ اور اس اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی جس نے اعتکاف کی نظر مانی کہ میں اعتکاف کروں گا، تو اس اعتکاف کے ساتھ اگر روزے کا نیت کیا ہی نہیں ہے پھر بھی روزہ رکھیے گا، کیونکہ اعتکاف بغیر روزے کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر چیز کے ساتھ ساتھ یہ تصریح بھی کر دے، مثلا اگر کسی کو 1 دن کے اعتکاف کی نظر مانی ہے اور اس نے کہا کہ مجھے صرف 1 دن کا اعتکاف کرنا ہے، تب بھی اس کے اندر روزہ آئے گا، وہ اس کا روزہ رکھے گا۔ یہ ہوا واجب اعتکاف۔ اس کے بعد ہے سنت اعتکاف، جو اللہ جل شانہ نے قرآن شریف کے آیات کے اندر بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذخیرے میں جس کا بیان ہوا ہے، اور وہ ہے رمضان کی آخری عشرہ میں 10 دن کا یا 9 دن کا، جو بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے مقدر ہو، اس کا اعتکاف کرنا ہے۔ تو یہ سنت اعتکاف ہے۔ اس کے لیے بھی روزہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اعتکاف رمضان ہی کے اندر ہوتا ہے، اور رمضان میں تو ویسے بھی روزے ہوتے ہیں، تو سنت اعتکاف کے اندر بھی روزے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے بارے میں علماء کی 2 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 1 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا، چاہے وہ نفلی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، نفلی اعتکاف 1 لحظے کا بھی ہو سکتا ہے، 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتی ہے اعتکاف کی نیت کر لے، جیسے ہم عام طور پر کرتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، کہ میں سنت اعتکاف کا میں اعتکاف کا نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں ہوں گا، تو یہ نفل اعتکاف ہے۔ اس کے لیے کسی وقت کا بھی قید نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ یہ 3 قسم کا اعتکاف ہے۔ پہلا اعتکاف واجب ہے، جو اپنے اوپر نظر مان لے، اس کے اندر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے،
اور دوسرا جو اعتکاف ہے وہ سنت ہے، وہ رمضان کے آخری 10 دن میں ہوتا ہے، اس میں تو ویسے بھی روزے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا قسم جو اعتکاف کا ہے وہ نفلی اعتکاف ہے، جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور نہ اس کے لیے روزہ ضروری ہے۔ ہاں جی، اب آگے سے اس پر بات ہوگی کہ اعتکاف کون کر سکتا ہے۔ اب آگے اس پر بات ہوگی کہ اعتکاف کون کر سکتا ہے۔ تو اعتکاف کے لیے ایک تو اسلام کا لانا ضروری ہے، یعنی کافر کا اعتبار معتبر نہیں ہے، مسلمان شخص کا اعتکاف معتبر ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہے عاقل ہونا، کہ انسان عقل مند ہو، یعنی پاگل اور مجنون اعتکاف نہیں کر سکتا۔ یہ دو چیزیں معتکف کے اندر، جو اعتکاف کرنے والے ہو اس کے اندر یہ دو شرائط ہے، یعنی ایک تو وہ مسلمان ہوں اور دوسرا وہ عاقل ہوں۔ تو پاگل کا اعتکاف معتبر نہیں ہے، اسی طرح غیر مسلم کا اعتکاف بھی معتبر نہیں ہے۔ اور لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ وہ بالغ تو نہیں ہے لیکن وہ عقل والا ہے، تمیز دار ہے، سنجیدہ ہے، تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ یعنی اعتکاف کے لیے بلوغ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کے لیے صرف اسلام اور عاقل ہونا، یعنی عقل مند تمیزدار ہونا۔ تو اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ وہ سنجیدہ ہے، عقل والا ہے، تمیزدار ہے اور مسجد کے آداب اور اعتکاف کا خیال رکھ سکتا ہے تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو جو اعتکاف کرنے والا ہو تو اس کے اندر یہ 3 شرائط ہو، ایک تو وہ مسلمان ہو، دوسرا عاقل ہو، اور تیسرا حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ یعنی اگر عورت حیض میں ہے تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، اسی طرح جو عورت نفاس میں ہے، حیض جو عورت کو ماہواری خون آتا ہے تو اگر وہ عورت کا ایام چل رہی ہے تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو عورت نفاس کی حالت میں ہے، یعنی جس کا بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی عورت کی یہی حال ہے تو وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہاں تک آیا کہ اگر ایک عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اس کے اوپر ماہواری آ گئی تو وہ اپنے اعتکاف کو توڑ دے اور جتنے دن باقی رہے وہ بعد میں اس کا قضا کرے گا۔ اور معتکف ہی یعنی جہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے شرط تو یہی ہے جو پہلے بیان ہوا کہ مرد کا اعتکاف مسجد کے اندر میں ہوگا، اور خاص کر اسی مسجد کے اندر جس میں 5 نمازی باقاعدگی، تو مرد کے لیے اسی ضروری ہے۔ اور اعتکاف چونکہ گھر میں ہوتا ہے تو اس لیے عورت گھر میں اعتکاف کرے گی۔ اب آگے اسی پر بات ہوگی کہ اعتکاف کے لیے بہتر جگہ کون سی ہے۔ تو اعتکاف کے لیے ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مسجد الحرام، مکہ مکرمہ کا مسجد جس کے اندر بیت اللہ ہے، وہ افضل ہے۔ اور اس کے بعد ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے اعتکاف کے لیے سب سے فضیلت والا جو دوسری نمبر پر ہے، جو افضل ہے، وہ مسجد نبوی ہے۔ اور تیسری نمبر پر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور چوتھی نمبر پر جامع مسجد ہے، اور 5ویں نمبر پر جہاں پر نمازی زیادہ ہو تو وہ ادھر اعتکاف کیا جائے، اور پھر اپنی محلے کی مسجد ہے۔ اور چونکہ عورتوں کے لیے اعتکاف گھر میں ہوتا ہے تو اسی لیے عورتوں کے لیے ایسی کوئی شرائط تو نہیں ہے، بس گھر کے اندر کسی کونے میں جگہ بنا کے ادھر اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔